روزہ ایک مشکل عبادت ہے، مشقت والی عبادت ہے، یعنی بندے کا نفس کھانے پینے سے خوش ہوتا ہے اور کھانے پینے سے ہی روک دیا گیا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں، صحبت نہیں کرنا، اسی کا نام ہی روزہ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، میرا بچہ پیاسا رہے۔ جس ماں کے اندر ایک ممتا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، وہ نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے، بلکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں اپنے منہ سے نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ خود بھوکا رہنا پسند کرے گی، اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ماں کے اندر ایک ممتا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میرا بیٹا بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو جس رب العالمین کے اندر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، وہ اپنے بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ماں کے دل میں بچے کا پیار ہے، اور حقیقی معنوں میں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کا پیار ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ کالا کلوٹا ہے، وہ چاہے ڈس ایبل ہے، لیکن ماں کے لیے وہی چاند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ خوبصورت بچے لائے جائیں، جس کا بیٹا سب سے زیادہ حسین ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھو کہ بچوں کا مقابلہ حسن، جو بچہ سب سے زیادہ حسین ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو مائیں اپنے بچوں کو بندار سنوا کر، بڑے بڑے خوبصورت بچے، بڑے بڑے حسین و جمیل بچے وہ لے کر آئیں تاکہ ہمیں اول انعام ملے۔ جہاں مائیں بڑے بڑے خوبصورت بچے لے کر آئی، ایک ماں کالا کلوٹا بچہ بھی لے کے آ گئی۔ اب جہاں سارے حسین و جمیل ہو، ایک کالا کلوٹا بچہ آ جائے تو وہ سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ مائی تو کدھر لائی ہے، مائی تو کدھر لائی ہے۔ خیر شور مچ گیا۔ بادشاہ جب آیا نا تو بادشاہ نے اسی کالے کلوٹے بچے، اس کی ماں کو بلا لیا اور غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا مائی تم نے اعلان نہیں سنا تھا؟ اعلان یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ حسین بچے وہ ان کو لایا جائے۔
تو اپنے کالے کلوٹے بچے کو لے آئی ہو۔ ماں کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہی سب سے زیادہ حسین ہے، یہی سب سے زیادہ حسین ہے۔ کہنے لگا یہ کیسی حسین ہے؟ کہنے لگی میں ماں ہوں، ماں کی نظر سے دیکھ یہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ بادشاہ نے سب سے پہلا انعام اسی کو دیا۔ ماں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو حسین بناتا ہے، ماں کے دل میں اولاد کی محبت ڈالتا ہے۔ بیٹا چاہے کیسا بھی ہو، ماں اس کی پرورش کرتی ہے، اس پر واری واری جاتی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ خود گیلی جگہ پر سو جائے گی، اس کو سوکھی جگہ پر سلائے گی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرا بیٹا بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ تو جس ماں کے اندر ایک ممتا کا پیار ہے، وہ تو نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے۔ تو جس میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، وہ اپنے بندے کو کیوں بھوکا رکھ رہا ہے؟ ایک بزرگ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے کہ بے شک ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے، لیکن جب یہی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں خود اٹھا کر لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس۔ جو ماں یہ نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، وہ خود اپنے بیٹے کے بدن کے اندر سوئی داخل کروا رہی ہے۔ ٹیکا لگواتی ہے کہ نہیں لگواتی؟ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، میں نہیں لگوانا۔ ماں زبردستی پاؤں پکڑ کے اس کو ٹیکا لگواتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، کیا اب ماں ظالم بن گئی ہے؟ کیا ماں کے دل سے اب وہ ممتا ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی ہے؟ کیوں ٹیکا لگوا رہی ہے؟ اتنی بڑی نیڈل خود زبردستی اس کے بدن میں داخل کروا رہی ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ کیا ماں اب ظالم بن گئی ہے؟ آپ کہو گے نہیں حافظ صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ بچہ ہو گیا ہے بیمار، اور ماں یہ سمجھتی ہے اس کی بیماری کا علاج ٹیکا لگانے میں ہے۔ یہ ٹیکا لگ گیا، یہ نیڈل اس کے بدن میں داخل ہوگی تو یہ تندرست ہو جائے گا۔ ارے بالکل اسی طرح سمجھو، جب بندے کو گناہوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو رب بھی سمجھتا ہے اس کو رمضان کا ٹیکا لگے گا، یہ جنت میں جانے کا مستحق بن جائے گا۔ آپ دیکھیں، بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اب ضد کرتا ہے ماں مجھے روٹی دے، ماں اس کو روٹی نہیں دیتی۔ بچہ پانی مانگتا ہے، پانی پانی کرتا ہے، ماں پانی نہیں دے رہی۔ اب کیا کہو گے؟ ماں ظالم بن گئی؟ ماں کے دل سے محبت نکل گئی؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ماں سمجھتی ہے بچے کا معدہ بھی کمزور ہے، اب اس کو روٹی دی تو اس کو پھر بخار آ جائے گا، اس نے زیادہ پانی پیا تکلیف ہو جائے گی۔ ماں اس کو کھانے سے بھی روک رہی ہے، پینے سے بھی روک رہی ہے، اس کو کھلا پلا نہیں رہی۔ کیوں؟ ماں سمجھتی ہے
اس کے کھانے پینے میں اس کو نقصان ہوگا، اس کی صحت خراب ہوگی۔ اسی طرح رب بھی سمجھتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس کا نہ کھانا، اس کا نہ پینا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ روزے کے اندر رب تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔